بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا جس کو میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوش نصیب فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص خوش نصیب ہے جس کو اچھا پڑوسی ملے۔ فرمایا وہ شخص خوش نصیب ہے جس کو کشادہ گھر ملے۔ فرمایا وہ شخص خوش نصیب ہے جس کو اچھی سواری ملے۔ مستدرک للحاکم یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برے پڑوسی سے، برے ہمسائے سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میں برے پڑوسی سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ بھی مستدرک للحاکم میں ہے۔ اگر کسی کا ہمسایہ یا پڑوسی ٹھیک نہ ہو، وہ اپنے ہمسایوں کو تنگ اور پریشان کرتا ہو، تکالیف پہنچاتا ہو، تو وہ اب کیا کرے؟ اس سلسلہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے اپنے پڑوسی کی شکایت کی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ صبر کرو۔ ایک دن وہ پھر آیا اور یہی شکایت کی، تیسری بار وہ پھر آیا، پھر یہی شکایت کی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ جاؤ اپنا سامان گھر سے نکال کر گلی میں پھینک دو، راستہ میں پھینک دو۔ اس نے اپنا سامان راستہ میں پھینک دیا۔ لوگوں نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے اپنے ہمسائے کی تکالیف سے لوگوں کو باخبر کر دیا، تو لوگ اس ہمسائے کو لعنت ملامت کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرے جیسا اس نے اپنے ہمسائے کے ساتھ کیا ہے۔ جب یہ بات اس شخص کے ہمسایہ کے کانوں تک پہنچی تو وہ آیا اور اس سے آ کے معافی بھی مانگی اور کہا کہ اپنا سامان تو اپنے گھر میں لے جا، آئندہ مجھ سے کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کام نہیں دیکھے گا جس سے تجھے کوئی تکلیف پہنچے۔ یہ حدیث مبارکہ سنن ابو داؤد میں موجود ہے۔ ایک ہمسائے کا دوسرے ہمسائے پر کیا حق ہے؟ اس سلسلہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں کھونٹیاں گاڑنے سے منع نہ کرے، یعنی کیل وغیرہ لگانے سے منع نہ کرے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ کیا بات ہے کہ میں تم کو اس حدیث مبارکہ سے روح گردانی کرنے والا پاتا ہوں، واللہ یعنی اللہ کی قسم میں تمہارے مونڈوں کے درمیان گارڈ کر رہوں گا۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہ ہوگا جب تک یہ بات نہ ہو کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہو وہی اپنے بھائی کے لیے یا پڑوسی کے لیے پسند کرے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف میں موجود ہے۔ اس حدیث میں تمام تعلیمات کا خلاصہ بیان فرما دیا گیا ہے کہ یعنی ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہو تو پڑوسی کی جگہ پر خود کو رکھ کر بندہ سوچے، پڑوسی کی جگہ پر خود کو رکھ کر سوچے کہ یہ بات گوارا ہوگی یا ناگوار ہوگی۔ اگر خود کو بری لگے تو پڑوسی سے متعلق بھی وہی فیصلہ کرے۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر کے سامنے غلاظت پڑی ہے، اب آپ یہ سوچتے ہیں کہ اسے اپنے دروازے سے ہٹا کر برابر والے کے دروازے کے سامنے ڈال دیا جائے، تو ایک لمحے کے لیے یہ تصور کریں کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ یہ معاملہ کرتا تو کیا آپ کو تکلیف ہوتی؟ چنانچہ اس اقدام سے باز آ جانا ہی ایمان کی علامت ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی تکالیف سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو۔ صحیح مسلم شریف۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھجور کے پتوں میں سے ایک پتا پر لکھوایا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا وہ شخص اللہ اور روز قیامت پر ایمان نہیں رکھتا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ سامعین محترم، اس حدیث مبارکہ میں تو بندہ تھوڑا سا غور کرے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کون بندہ ایمان والا ہے اور کون نہیں۔ اللہ پر ایمان بندے کا ہے تو بندہ مومن ہے، مسلمان ہے۔ روز قیامت پر ایمان ہے تو بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بندہ مسلمان ہے، مومن ہے۔ اور اگر بندے کا اللہ پر ایمان نہیں، روز قیامت پر ایمان نہیں، تو پھر بندہ مومن یا مسلمان کہلوانے کے لائق نہیں ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو واضح طور پر یہ حدیث مبارکہ بیان فرمائی ہے کہ وہ شخص اللہ اور روز قیامت پر ایمان نہیں رکھتا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرنے والا بنائے، اور اس کو تکلیف دینے سے، اس کو تنگ کرنے سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، بچائے۔ آمین ثم آمین۔ ہمسائے کے حقوق کے حوالے سے 5-7 منٹ کی چند ایک ویڈیو پیش کی جائیں گی۔ سب ویڈیوز کو لازمی دیکھنا تاکہ ہمیں ہمسائے کے حقوق کے بارے میں علم حاصل ہو سکے، اور پھر ہمسائے کے جو حقوق ہیں ہمارے لیے وہ فرائض ہیں، تو ہم ان تمام فرائض سے عہدہ برا ہو سکیں، تاکہ روز قیامت ہم سے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں باز پرس نہ کی جائے۔ ویڈیو اگر اچھی لگے، پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیں، ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جایا کرے۔ شکریہ۔